مادری زبان یعنی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں سے بین الاقوامی جو معیار کی میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا اور اس میڈیا پر چند اخلاقی پابندیاں بھی لگانی ہوگی. انسانی تعلقات میں عدم قبولیت، عدم برداشت کی حوصلہ شکنی، یعنی عدم قبولیت کی اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی. اسی کے ساتھ ساتھ کا ماحول پیدا کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہیں. عالمی اداروں میں یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کو جیو اور جینے کی پالیسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عالمی برادری کی باہمی تعلقات میں زور اور طاقت کے استعمال کو خیر بات کرنا ہوگا اور مکالمہ شازی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے اگر ہم ان تمام کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ممالک کو بھی سنجیدگی کے ساتھ فعال کردار ادا کرنا ہوگا اور لوگوں اور گروہوں کو بھی سرگرمی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. یعنی ان تمام چیزوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر جو تنوع کو مضبوط بنانے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے مثبت اور تخلیقی مقابلے، پھر اس کے بعد انفرادی پہلو جو قومیت کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اقدار تنوع کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اجتماعی پہلو میں پہچان ہوتی ہے، یعنی ہر ایک انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اقوام کی اپنی پہچان ہوتی ہیں جو ثقافت کی بنیاد پر اس کی پہچان ترقی کا سبب بنتی ہیں. عالمی قوانین یعنی اس میں ادارے، گروہ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد انفرادی حیثیت برقرار رکھنا اور پھر اس کے ساتھ زبانوں کی بقا اور ترقی کو مکمل طور پر بنیادی طور پر اس کو وہ حق دینا جو اس کا حق بنتا ہے. بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی بھی ثقافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو پروموٹ کرنا، یعنی اس کو مکمل طور پر حصہ دینا، جگہ دینا. مادری زبان میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں معاشرے سے بچوں کو وہی مادری زبان کی تعلیم دی جائے جس میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے. پھر اس میں سے دو چیزیں یعنی اپنے ہی معاشرے سے یعنی ان تنوع کو مضبوط بنانے کے طریقے سے اپنے ہی معاشرے میں عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور پھر عدم قبولیت کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. پاکستان میں جو اقداری تنوع کے فروغ کے جو طریقے ہیں، جو ویز آف پروموٹنگ ویلیوز ڈائیورسٹی ان پاکستان، تو اس میں کئی نسلیں پاکستان میں آباد ہیں جو نسلی لحاظ سے گروہ آباد ہیں اور ہمیں اس نسلی و لسانی تنوع کے ساتھ رہنا ہے. یعنی اس میں نسل کی بنیاد پر لسانی کے حوالے سے جو گروہ ہیں مختلف قسم کے گروہیں آباد ہیں پاکستان میں جو نسلی لحاظ سے بھی ہیں اور لسانی کے حوالے سے بھی لسانی تنوع کے ساتھ بھی رہتے ہیں. یہ تنوع مثبت مقابلے اور پائیدار ترقی کا سبب بھی ہے. نصابی تعلیم کے ذریعے اقداری تنوع کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور کسی معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے ان تمام چیزوں میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ نصاب ہوتی ہے. یعنی نصاب کے ذریعے ان میں سے اور نظام تعلیم کو بہت اہمیت دینی چاہیے. ان اہمیت کی وجہ سے یعنی نصاب کو اہمیت دینا تاکہ مثبت تبدیلی آ جائے معاشرے میں، لوگوں کی سوچ میں مثبت تبدیلی آ جائے اور پھر اس کے بعد نظام تعلیم جو وقت کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایسے مواد کورس میں شامل کر دیں جو طلبہ و طالبات میں برداشت پیدا کر سکیں، قبولیت اور رواداری پیدا کریں، تو تعلیم کو اولیت دینی چاہیے اور یہ تعلیم برائے روزگار نہیں بلکہ برائے انسانیت ہونی چاہیے. یعنی جن تعلیم کا مقصد روزگار ہوتا ہے تو اسی کے مطابق پھر لوگوں میں انسانیت وہ چیز باقی وہ نام باقی نہیں رہتی. اگر تعلیم کا مقصد، نصاب کا مقصد اور نظام تعلیم کا مقصد اور اس کی اہمیت اور حیثیت جو ہوتی ہیں وہ
بحیثیت انسان یعنی انسانیت پیدا کرنا اور معاشرے سے اچھے افراد کا چناؤ کرنا اور لوگوں میں جو اخلاقی جو اقدار ہے اس کو بڑھانا مقصود ہوں، تو پھر اچھے معاشرے جنم لیتے ہیں اور ان معاشروں میں اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، چاہے وہ علاقائی سطح پر ہو، چاہے وہ مقامی سطح پر ہو، قومی سطح پر یعنی، اور پھر اس کے بعد جو عالمی سطح پر ہوں، تو ان کی سوچ مثبت تبدیلی کے لیے گامزن ہو جاتی ہیں، اور پھر ان میں سے چاہے وہ کسی بھی نسل اور لسان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو اس میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، قبولیت کا مادہ اور رواداری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی قومیں جو ثقافتی لحاظ سے ترقی کر پاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہیں اس میں سے جو مذہبی لحاظ سے اس کی جو پروان چڑھتی ہیں، اس کی سوچ مثبت تبدیلی کی طرف گامزن ہوتی ہیں اور جاتی ہیں۔ ان میں سے اگر ہم اپنی ہی مذہب اسلام کو پر نظر رکھیں تو اسلام کا واضح پیغام بھی انسانی مساوات ہے، یعنی ان میں سے انسانی مساوات نمایاں فیکٹر ہیں کہ اسی کے مطابق ہمارا مذہبی اسلامی رواداری اور پھر اس کے ساتھ واضح پیغام انسانی مساوات ہیں، یعنی اسلامی تعلیم کا اس کے اصل روح کے ساتھ نافذ کرنا معاملے کا اصل حل ہے، جس میں برداشت ہے، تعاون ہے، مساوات ہے، یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس تمام چیزوں سے برداشت، قبولیت اور اسی کے ساتھ ساتھ تعاون یعنی مدد کرنے کا جو جذبہ جس معاشرے کے لوگوں میں ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق وہی اقوام، وہی قومیں ثقافت کے لحاظ سے مضبوط بھی ہوتی ہیں اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے تمام دنیا میں جانے پہچانی جاتی ہیں، یعنی جس معاشرے میں ثقافتی لحاظ سے رواداری، مذہبی لحاظ سے رواداری ہوتی ہے، مساوات ہوتا ہے، برداشت کی اور قبولیت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تعاون یعنی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں ہوتا ہے، تو وہی قومیں انفرادی طور پر بھی ایک پہچان بناتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی ایک پہچان بناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مکمل طور پر تمام دنیا میں جانے پہچانے اور مہذب اقوام کہلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اقدار تنوع کے جو دوسرے رخ ہیں، مثلا اس میں سے علماء اور جو مشائخ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جو ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم آہنگی اقداری تنوع ہیں، اور اس مقصد کے لیے ممبر اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بہت مؤثر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ان تمام مساوات کے درس کے لیے ہم ذرائع ابلاغ کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جو غیر ضروریت نشریات سے بہتر ہے کہ پاکستان میں اقداری تنوع کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے، اور میڈیا کا کردار بہت اہم ہے، یعنی میڈیا کے کردار کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں سے جو میڈیا کا جو کردار ہے، میڈیا کے کردار میں جو اخبارات ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈیو ٹیلی ویژن کے جو پروگرام ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرام ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کے ذریعے عوام میں بیداری اور شعور پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو میڈیا کے کردار کا جو بنیادی مقصد ہے، اس میں شعور، بیداری یعنی آگہی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر پاکستان کے تمام اقوام کو بلا امتیاز حقوق دیے جائیں اور ان حقوق کو آئینی تحفظ بھی حاصل ہو تو اقداری تنوع کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں انصاف پر مبنی اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے، یعنی ان میں سے اگر ہم میڈیا کے کردار کو ہم دیکھیں تو اخبارات کی شکل میں، ریڈیو کی شکل میں، ٹیلی ویژن کی جتنے پروگرام کی شکل میں شعور پیدا کرنا،
بیداری پیدا کرنا، آگی پیدا کرنا، یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم مکمل طور پر اپنی ہی معاشرے میں انصاف پر مبنی اختیارات کی تقسیم کو یقینی بنائے جائیں۔ پاکستانی قیادت کا اولین فرض یہ بھی ہے کہ نسلی اور صوبوں کے درمیان تلخیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یعنی ان میں سے جو مین کردار ہے میڈیا کا کہ نسلی طور پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صوبائی طور پر صوبوں کے درمیان نسلوں کے ساتھ جو لسان کی شکل میں موجود ہیں اور ہمارے ہاں مختلف گروہوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، تو اس میں سے اس کے درمیان تلخی کو کم کرنا، تلخی کو ختم کرنا، امتیازی شکل کو ختم کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور انصاف اور مساوات سے کام لیا جائے۔ پاکستان میں خود مختار اور آزاد عدلیہ کی بھی ضرورت ہے، اور انصاف کا نہ ہونا بھی اقداری تنوع کے قیام کے لیے رکاوٹ ہے۔ قابل قبول اقداری تنوع کے لیے ایک باوقار اور آزاد عدلیہ کے علاوہ انصاف کے جو قابل جو قبولیت کی بنیاد پر جو نظام ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کی بھی ضرورت، قبولی نظام کی بھی ضرورت ہے۔ جب سستا اور فوری انصاف میسر ہو تو اقداری تنوع کو بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انصاف اور مساوات کے بغیر اگر ہم ان تمام پہلو پر نظر رکھیں، چاہے وہ عالمی سطح پہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مقامی سطح پر کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ قومی یا ملکی سطح پر کیوں نہ ہو، ان میں سے مکمل طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مکمل طور پر اس میڈیا کے کردار میں چاہے وہ جتنی بھی کسی بھی لیول کے مطابق کیوں نہ ہو اور وہ کردار ادا کریں، تو صوبوں کے درمیان، نسلوں کے درمیان، لسان یعنی گروہ، فرقوں، اداروں کے درمیان اگر یہ مساوی حیثیت، انفرادی حیثیت یا اجتماعی حیثیت کے مطابق اگر مساوات، قبولیت اور برداشت کا مادہ اس میں نہ ہو، تو پھر ان میں سے ان تمام چیزوں کو، تنوع کو مضبوط بنانے کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ قبولیت کی بنیاد پر اقداری تنوع کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ جائزہ شکایت کا ازالہ بھی اقداری تنوع کی بنیاد ہے۔ اگر کسی گروہ، فرق یا علاقے کی کوئی جائز شکایت ہو تو حکومت کی ترجیح بنیادوں پر بھی اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی کمزور اور مظلوم قومیت و گروہوں میں احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ تمام مساوات، رواداری، برداشت اور قبولیت اور تعاون کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ کسی کی اس معاشرے پر ایک پہلو پر بھی نظر رکھیں، تو اس میں سے جو احساس کی جو چیز ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ اس میں جو احساس تحفظ ہوتا ہے وہ خاص کر مظلوم قومیتوں، گروہوں، اور پھر جس میں جو کمزور اور مظلوم طبقہ ہیں یہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس ملک کی مساوی شہری سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتی بھی آباد ہیں، انہیں برابر کی شہری کا درجہ دینا ہوگا اور اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ قانونی اور آئینی طریقوں سے پاکستان کی اقلیتوں کا تحفظ بھی لازمی ہے۔ یعنی اگر آپ ان تمام پوائنٹس کو، اگر ہم ان تمام نکات پر اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ ایک معاشرے میں جب تک آپ اپنی اقلیتوں کو حقوق نہیں دیں گے جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، چاہے وہ ثقافت کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، اور چاہے وہ سماجی یا معاشرتی لحاظ سے کیوں نہ ہو، اگر آپ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اقلیتوں کو حقوق نہیں دیں گے تو تب بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ترقی اور پہچان کا، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو چاہے وہ اجتماعی شکل میں ہو، اس کا عمل رک جاتا ہے۔ اور پھر اپنی ہی معاشرے میں، اس معاشرے میں ان حقوق نہ دینے کی وجہ سے، مساوات اور رواداری کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے، تعاون اور برداشت اور قبولیت کے مادے کے ساتھ ساتھ ان کے جذبے سے اور احساس تحفظ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے پھر معاشرہ بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر اس میں جتنی بھی جو صوبائی، نسلی، علاقائیت پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کشیدگیاں اور جو مسائل ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور پھر معاشرہ بگاڑ اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں تنوع اور رواداری کا جو فروغ ہوتا ہے اور انداز زندگی ہوتی ہیں، اس طرح بنایا جائے کہ معاشرے میں تنوع اور رواداری کا باعث ہو، بہتر ہے کہ انداز حیات اور سماجی اقدار اسلامی اصولوں کے اساس پر ہوں۔ یعنی اگر ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق، یعنی اسلامی ریاست ہونے کے ناطے، اسلامی معاشرہ ہونے کے ناطے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے معاشرے میں زندگی گزارنے، طرز زندگی گزارنے کے لیے جو چند لوازمات کی ضرورت ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے بھی ہوتی ہیں کہ اس میں انسانی یعنی اسلامی اصولوں پر اساس ہو۔ یعنی اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے
کہ اس میں منفی تنوع کو کم کیا جا سکتا ہے اور تنوع میں یکسانیت پیدا کی جا سکتی ہے. ہمیں اسلامی ثقافت اختیار کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہوتا ہے. اس کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی عزت مقام باعزت مقام حاصل ہو. ہمیں مبنی بر انصاف کرو اور پھر اس کے ساتھ انسانی جو اسلامی انسانی مساوات کا درج دیتا ہے. جب مساوات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اور سرگرمی میں سمویا جائے تو اعلیٰ اقدار تنوع کا قیام اور اس پر عمل ممکن ہو جاتا ہے. اگر ہم ان تمام حقوق کو تسلیم کر لیں جو اسلام اور ملک کے دستور میں ہیں تو ان تمام چیزوں کے مطابق ہمارے ہاں جو اسلامی قوانین کے مطابق یعنی جو جتنی بھی دستور کے مطابق دساتیر کے مطابق جتنی بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں تو اس میں ملک کے دستور میں ہے کہ رواداری اور مثبت تنوع پر بنیادی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے اور اس کی حق تلفی نہیں ہوگی. تو جھگڑا کس بات کا؟ اگر جس معاشرے میں صبر تعاون انداز زندگی تعاون صبر یعنی تعاون پر مبنی ہو اس میں اور پھر اسی کے ساتھ مساوات انصاف پر مبنی ہو ایثار و قربانی پر مبنی ہو ایثار و قربانی پر مبنی ہو اور پھر اس کے بعد مہربانی رحم کی بنیاد پر ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ قبولیت اور انسانی احترام کے اصولوں پہ مطابق ہو. یعنی اس میں جو جس معاشرے میں قبولیت کا مادہ ہو مساوات کا مادہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو برداشت کا مادہ ہے تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں تمام معاشرے میں رہنے کے لیے انداز زندگی اس وجہ سے بھی رواداری کو ترقی نصیب ہوگی. اس حوالے سے احساس مدنیت کی بھی بہت اہمیت حاصل ہے اور معاشرے میں رہنے کے لیے انداز زندگی کو ذاتی مفادات کی جگہ اجتماعی مفادات کی روشنی میں دیا جائے. یعنی ان تمام چیزوں میں اگر ہم یہ رکھیں تو انفرادی حیثیت سے مراد یہ بھی دی جاتی ہیں کہ آپ نے مختلف انفرادی پہلوؤں میں اجتماعیت کو دیکھ کر یعنی اجتماعی لحاظ سے آپ نے انفرادی طور پر اپنے انفرادی جو آپ کی جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہ پس پش ڈال کر آپ نے تمام جو اجتماعی جو مفادات ہوتے ہیں جو سب کی یکساں مفادات ہوتے ہیں اجتماعی مفادات کی روشنی میں گزارنا ہوگا اور اس انداز سے باہمی رواداری اور تنوع کو ترقی نصیب ہوگی. اہم بات یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی امتیازات سے بالاتر ہو کر انسان سمجھا جائے تو بات بنتی ہے. رواداری اور تنوع کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے رویوں میں مثبت تبدیلی کی ضرورت ہے. یعنی جب تک ان تمام نکات پر اگر ہم نظر رکھیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جب تک مثبت رویے رکھنے والے لوگ جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو ہر ایک چیز کو مثبت پہلو سے دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اس میں رواداری برداشت قبولیت ایثار و قربانی اور پھر اس کے بعد رحم دلی تعاون اور صبر اور ایثار و قربانی اور مہربانی جیسے جو خصوصیات ہیں وہ آ جاتی ہیں اور پھر وہی لوگ جو ہے نا معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں اور اپنی قوموں کی ترقی کا سبب بنتے ہیں. رواداری اور تنوع کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے رویوں میں مثبت تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور بقول لاسکی کے اس کے لیے اچھا نظام تعلیم اور ذرائع ابلاغ کی آزادی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی لاسکی کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ان تمام نکات کو تناظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی معاشروں کی ترقی کا سبب جب اور پہچان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے ایک اچھا نظام تعلیم یعنی جو اچھا نظام تعلیم پرووائڈ کرے گا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ذرائع ابلاغ کی آزادی. یہ دو نکات ایسے ہیں جو بھی کسی بھی معاشرے
کی ترقی کا باعث اور اس کی پہچان کا سبب بنتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں اور نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم بات کریں گے، اس پر مکمل طور پر تمام پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔